اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى اما بعد صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ خصائص کبریٰ کے دو مبارک واقعات کا ترجمہ کریں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پہ مشتمل کتاب ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ یاد رہے، خصائص کبریٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر مشتمل کتاب ہے۔ تو پہلا واقعہ جو آ رہا ہے، اخرج البیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کو روایت فرمایا ہے طارق ابن عبداللہ، حضرت طارق بن عبداللہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں قدمنا المدینہ، کہ ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، فلما دنونا من حیطانہا، بس جس وقت ہم جو ہے مدینہ طیبہ کی دیواروں کے قریب پہنچے ہم، تو نزلنا، ہم نے وہاں پڑاؤ کیا اور ہمارا قافلہ وہاں رک گیا۔ نلبس ثیاباً، ہم اپنے کپڑے جو ہے مزید اوپر والے پہن رہے تھے۔ اذن رجل فی تمرین لہو، اچانک ایک جو ہے شخصیت تشریف لائے، فسلم، تو انہوں نے آ کے سلام فرمایا، تو وقال این تریدون، تو فرمانے لگے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قلنا، ہم نے کہا نرید هذه المدینہ، ہم اس مدینہ طیبہ میں آئے ہیں۔ قال ما حاجتکم، تو آپ نے پوچھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ فیہا، اس میں۔ ہم نے کہا کہ نمطار من تمریہ، کہ ہم اس مدینہ طیبہ کی کھجوریں لینا چاہتے ہیں۔ ومعنا زینۃ لنا، ہمارے پاس اونٹنی ہے کچھ۔ ومعنا جمل احمر، اور ہمارے ساتھ جو ہے ایک سرخ اونٹ ہے، مختوم، جو کہ جو ہے مختلف لکیروں والا ہے، اس میں کچھ نشانات بھی ہیں۔ فقال اتبیعون جملکم، تو پس آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے اس اونٹ کو بیچو گے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا کہ ہاں بالکل بیچیں گے، بقضا و قضا، اتنے پیسوں میں، اور اتنی صاع من تمر، کھجوروں کے اتنے صاع کے بدلے میں۔ قال، تو آپ نے فرمایا کہ فمستوزعنا مما قلنا شیئا، تو ہم نے جو ریٹ لگایا تھا تو اس میں سے کچھ ہم نے جو ہے اپنا ریٹ کم کر دیا۔ فاخذ بختام الجمل، تو اونٹ کی لگام پکڑ کر آپ جو ہے تشریف لے کر فانطلق، آپ چلے گئے۔ فلما توارى عنا، جس وقت ہم سے آپ جدا ہو گئے، تو قلنا، ہم نے کہا ما صنعنا، کیا ہم نے کیا ہے؟ کہ بینا جملنا، ہم نے اپنا اونٹ بیچ دیا ہے، ممن لا نعرف، ہم پہچانتے نہیں تھے ان شخصیت کو، ولا اخذ نالو، اور ہم نے جو ہے اس کا حصہ لیا نہیں ہے، ثمناً، کچھ مال بھی نہیں لیا، ثمن ہم نے اونٹ دے دیا۔ فقالت امرأۃ التی معنا، تو ایک عورت نے کہا جو ہمارے ساتھ تھی، فلا تلاوموا، تم ان کو ملامت نہ کرو، واللہ، اللہ کی قسم، لقد رأیت وجہ الرجل لا یغدر بکم، اللہ کی قسم میں نے اس آدمی کا چہرہ مبارک جو دیکھا، یہ تم سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ ما رأیت شبیہا، اور میں نے ایسی خوبصورت شبیہ شکل جو ہے نہیں دیکھی، اشبہ بالقمر لیلۃ البدر من وجہی، کہ ان کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ انا ضامنۃ لثمن جملکم، میں ضامن ہوں تمہارے اس اونٹ کی قیمت کی۔ اذ اقبل رجل، تو اچانک ایک شخص آئے، فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، غلام ہوں، صحابی ہوں۔ ھذا تمرکم، یہ تمہاری کھجوریں ہیں، فکلوا، ان کو کھاؤ، واشبعوا، سیر ہو جاؤ، مہمان نوازی فرمائی، وقتالو، اور ساتھ فرمایا کہ وقتالو واستوفوا، اور کھاؤ بھی صحیح، اور اس میں سے اپنی کھجوریں پوری کر لو جو تمہاری بنتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، باب ما وقع فی وفد حضرموت من الآیات، محدثین نے یہ باب قائم فرمایا۔ وقال ابن سعد فرماتے ہیں، حدثنا ہشام فرماتے ہیں من محمد، حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں حدثنا مولا لبنی ہاشم، بنی ہاشم کے جو مولا، انہوں نے ہمیں بیان فرمایا، عن
عن ابی عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ سے وہ فرماتے ہیں من ولد عمار بن یاسر، کہ جو کہ حضرت عمار بن یاسر کی اولاد میں ہیں، ان کے جو ہے اولاد میں سے ہیں۔ قال، وہ فرماتے ہیں کہ وفدہ مخرس بن مادی کرب، کہ مخرس بن مادی کرب کا وفد، فی من معہو، ایک وفد آیا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، اور ان میں یہ مخرس بن مادی کرب بھی تھا۔ ثم خرجوا من عنده، جس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے اٹھ کے چلے گئے، فاصابت مخرسا لکوا، تو اس مخرس کو جو ہے لکوا ہو گیا، جیسے جو ہے منہ اس کا ٹیڑھا ہو گیا، لکوا ہو گیا۔ فرجع منہم نفر، تو ایک جماعت جو ہے ان میں سے لوٹی، فقالوا یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سید العرب ضربت اللکوا، کہ عرب کا جو سردار ہے اس کو جو ہے لکوا ہو گیا ہے، تو فعدللنا علی دوائیہی، تو آپ رہنمائی ہماری فرمائیے کہ ان کو کیا دوا دی جائے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا، خذوا مخیطاً، ایک سوئی لے لو، فاحموه فی النار، اس کو آگ کے اندر ڈال دو، ثم اقلبوا شفراً عینہ، پھر اس کا جو نوک ہے جس میں جہاں دھاگا ڈلتا ہے، تو اس کو اس کی جو ہے ہونٹ پر پھیر دو، ففیہا شفاؤہ و الیہا مصیرہ، فرمایا کہ اسی میں اس کی شفا ہے اور اسی کی طرف جو ہے اس یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لیکن ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی فرمایا، فاللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ما قلتم حین خرجتم من عندی، اس وقت تم مجھ سے چلے گئے تھے تو تم نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فصنعوا بہ، انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ سوئی کو آگ کے اندر ڈالا اور اس کا لکا جو ہے اس ہونٹ پر پھیرا، فبرا، تو وہ جو ہے مخرس ابن مادی کا وہ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔